بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام QD وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف اسرائیل سے غزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے تو دوسری جانب حکومتی اتحادیوں نے بھی سیاسی سیز فائر پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ اپوزیشن کی خیبر پختونخوا میں حکومت ڈولتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے استعفے کے بعد اپوزیشن جماعتیں خاصی متحرک دکھائی دینے لگی ہیں. کیا ایک بار پھر منڈی لگے گی؟ کیا ایک بار پھر جوڑ توڑ ہوگا اور عام عوام دہشت گردی کا ہی سامنا کرتے رہ جائیں گے؟ اس پر ISPR نے واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب عبدالباسط الوی صاحب اور لندن UK سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز موضوعات کے ساتھ کرنے سے پہلے میں قاضی عبدالباسط الوی صاحب سے ایک بار ضرور جاننا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہوا، پھر وہ ان کا بھی معاملات طے ہو گئے وفاقی حکومت سے، اور اب تک اس کی کیا پوزیشن ہے قاضی عبدالباسط صاحب، اور کیا آزاد کشمیر کے وہ جو تھے احتجاج کرنے والے، کیا وہ مطمئن ہو گئے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مطالبات جو ہے ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی قاضی عبدالباسط صاحب. بہت شکریہ شاہد صاحب. اچھا، معاملات ہوئے تھے جی کہ پاکستان سے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے مذاکراتی ٹیم بھیجی تھی، جنہوں نے یہاں آ کے ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات کیے، نیگوسیشن کی، اور پھر انہوں نے تقریباً سارے مطالبات ان کے مان لیے تھے. جو ایک مین مطالبہ تھا نا ان کا کہ مہاجرین کی سیٹ کے حوالے سے، اس کے لیے انہوں نے آئینی کمیٹی ایک جو ہے نا بنانے پہ اتفاق کیا، ایکشن کمیٹی نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی. اب اس ایکشن کمیٹی اس میں جو ہے نا کمیٹی میں ایکشن کمیٹی کے بھی، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اور AJ کے جو گورنمنٹ ہے اس کے نمائندے شامل ہوئے، اور وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ فیزیبلٹی اس کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اور سب نے ایگری کیا تھا کہ جو فیصلہ وہ کریں گے تو اسی پہ جو ہے نا ڈیسیژن ہوگا. لیکن یہاں پہ جو ہے نا چیزیں کافی چینج ہوئی ہیں، کیونکہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ ایز اے پریشر گروپ سامنے آیا ہے، اور یہ بڑا انہوں نے جو ہے نا خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. ایک نظیر جو ہے ملک پورے کے لیے انہوں نے بڑی خطرناک وہ ایک پیغام بھیج دیا ہے. اچھا دیکھیں، یہ تو جس کی لاٹھی اور اس کی بینس والا سسٹم ہے، اور اب شنید یہی ہے کہ میچور حلقے بھی جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ان کے مطالبات سارے مانے جا چکے ہیں. اب ہمارے ملک میں کون ہے جی جس کے پیچھے عوام ہو اور جس کے پیچھے فالوور ہو تو وہ ان کا فائدہ نہ اٹھائے؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مزید جو ہے نا کوئی چیزیں نکال کے پھر آ جانا ہے. اچھا، تو اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ پھر جمہوریت کہاں گئی؟ ٹھیک ہے جی، اور الیکشن کا سسٹم کہاں گیا، اور ایک ریاست کہاں گئی؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میچور لوگ جو ہیں. قاضی عبدالباسط الوی صاحب، کون سی جمہوریت اور کون سا جمہور؟ وہاں ایک طرف تو معاہدہ ہوا ہے، دوسری طرف وزارت عظمیٰ کی بندر بانٹ شروع ہو گئی ہے. آپ کس جمہور اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ سر یہ تو جمہوری پروسیس ہے نا. دیکھیں یہ پروسیس ہے. آج اگر الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو یہی لوگ سارے اس میں شامل ہوں گے. ایز اے پارٹی میں گئے تو یہ آزاد امیدوار شامل ہوں گے یا یہ سپورٹ کریں گے. یہ جو عوامی نمائندے جو آتے ہیں یہ اسی پروسیس سے ہی آتے ہیں نا جی. دھاندلی بھی ہو یا دو نمبری ہو یا جو کچھ بھی ہو، لیکن 70-80% تو یہ ہمارے ووٹوں سے یہ لوگ آتے ہیں نا. ہمارا تو اس میں جو شامل ہوتا ہے اس میں کی پسند اور ناپسند. تو یہ معاملات جو ہے نا مسلم لیگ نو اتحادی تو آپس میں مکمکا کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے. سر دیکھیں یہ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا میٹرز ہیں. اگر دیکھیں، اگر کوئی بھی فورس یہ کہتی ہے کہ
ہمارے ساتھ عوام ہے تو وہ دو چیزوں کا انتخاب کرے جی کہ اس کو یا امریت پسند ہے یا جمہوریت پسند ہے. اگر وہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں تو ان کو جمہوری پروسیس سے 2/3 اکثریت لے کے آئے, ٹھیک ہے جی, 2/3 اکثریت لے کے اور اپنی مرضی سے آئین میں جو چینجنگ کرنی ہے وہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بھی کہیں کہ عوام بھی ہمارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے جی, لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ جو ہے نا مولا بخش بھی ہمارے ساتھ ہے, تو یہ دو چیزیں تو آپ نے چلائے نا جی, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا, اور دوسرا جو ہے ایک خطرناک مزید بیان. قاضی عبدالباسط صاحب مقیم احمد خان صاحب کو بھی سوال لیتے ہیں. مقیم احمد خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشر گروپ بار بار آ کے اپنے مطالبات منوا رہا ہے, کیا یہ اب اس معاہدے کے بعد رک جائے گا یا یہ سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی چلتا رہے گا, جس کی نشاندہی قاضی عبدالباسط الوی صاحب نے بھی کی ہے؟ کی ساری تاریخ گواہ ہے کہ اکثر بڑے فیصلے دباؤ میں ہوئے ہیں. پولیٹیکل گروپس, وہ چھوٹی سیاسی جماعتیں جن کی اسٹریٹ پاور ہے, کتنی مرتبہ ہوا آپ کے سامنے کہ انہوں نے فیصلے تبدیل کروائے, انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں on the basis of that کہ they have the street power. اور اب بھی یہ جو آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج ہوا جس میں مار پیٹ بھی ہوئی, 12 لوگ جان سے گئے, اور اس کے بعد حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے, ان کے مطالبات مان لیے. کئی مطالبوں میں وہ جسٹیفائڈ تھے کہ جہاں پہ انہوں نے غیر ضروری اخراجات کے اوپر اعتراض اٹھایا, جہاں انہوں نے بڑی. جی مقیم احمد خان صاحب جی, انہوں نے ایک اچھا آغاز کیا یا اچھی چیزوں کے ساتھ آغاز کیا, لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہوا آپ کے سامنے کہ لوگ جانوں سے گئے, اور جب تک وہ تشدد اور مارا ماری جو ہے کنٹرول سے باہر نہیں ہوئی, حکومت کی آنکھیں بھی نہیں کھلی. اس سے پہلے وہ بھی یہ گیج نہیں کر سکے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے ہمیں چیلنج کر دے گا. اس حد تک تو عوامی ایکشن کمیٹی کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے مطالبات, میرے خیال ہے 90% سے زیادہ مطالبات ان کے مانے گئے. اب کھیر ہو گئی ہے تیار کہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب گئے ہیں پھنس, بیکاز ہی از ایٹ دا فرنٹ. اب ان کے لیے تو بھاگنا ہے یا ریورس ہونا مشکل ہے, اور ساری جماعتیں مل کے اب ملبہ ان کے اوپر ڈال کے وہ اب اکیلے کیک کھانا چاہ رہی ہیں. تو ساری صورتحال میں ہر جماعت کی کوشش یہ ہوگی کہ وزیر اعظم ہمارا ہو, اور ممکن ہو تو صدر بھی ہمارا ہو, یا جتنے زیادہ وزارتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں. تو وہ کوشش شروع ہو گئی ہے, اور ہمارے یہاں کیونکہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں اور وہ ہنڈر ٹیک دیتی ہیں, تو یہ جو آپ کا سوال تھا, یہ گروپ بندیاں اسی طرح چلیں گی اور وقت کے حساب سے لوگ اسے کیش کراتے رہیں گے. جی اپنا قاضی عبدالباسط صاحب, مقیم احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سلسلہ جو ہے نا وہ اب یہاں جاری رہے گا. کیوں کہ جب سزا اور جزا نہیں ہوگی نا, اب یہ مطالبات تو اپنی جگہ بہتر ہے, منظور ہو گئے, لیکن وہاں جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے, جنہوں نے ریاست کے خلاف جو ہے وہ واہ ویلا کیا, جنہوں نے گالی گلوچ کی, جنہوں نے احتجاج کر کے توڑ پھوڑ کی, جب ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا انہی مطالبوں میں, تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ پریشر گروپوں کو آپ نکیل ڈال سکیں یا انہیں روک سکیں یا ان کو پرامن احتجاج تک محدود کر سکیں؟ جی قاضی عبدالباسط الوی صاحب. اچھا شاہد صاحب, یہ جو ہے نا پرامن احتجاج والا معاملہ جو ہے نا وہ تو اب کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے آزاد کشمیر میں, وہ تو پیچھے جو ہے چلا گیا ہے نا. یعنی کہ آپ دیکھیں جی کہ آپ ڈنڈے لے کے آئیں اور اس کو آپ ایک ایز اے برانڈ جو ہے نا وہ آپ مشہور کر لیں کہ تمبر کا ڈنڈا ہے جی, اور ساتھ آپ اس کی منطق یہ رکھیں, میں بھی کشمیر میں رہا ہوں, منطق آپ اس کی یہ رکھیں جی کہ یہاں پہ جانور نکلتے ہیں اور اس لیے وہ آپ کے ہاتھ میں, کبھی ہمارے ہاتھوں میں جو ہے نا ڈنڈا نہیں تھا اس سے پہلے, ٹھیک ہے جی. یہ جو احتجاج ہوئے اس سے پہلے کبھی بھی یہاں کی شناخت جو ہے وہ ٹمبر کا سوٹا یا کسی قسم کی اسٹک وہ نہیں رہی ہے, اور یہ نیا ٹرینڈ یہاں پہ انہوں نے
متعارف کیا، ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ اس میں ایلیمنٹ آئے ہیں، اور جو جوان یوتھ کو جو ہے نا یہ اس ان کا مائنڈ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جو ہے اس کا کشمیریت کے حوالے سے، ٹھیک ہے میں کشمیری ہوں جی، ٹھیک ہے، لیکن یہ میری پہچان ہے کشمیریت، اور میری محبت جو ہے اور میری جان جو ہے وہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جو ان کی جو کچھ ایلیمنٹس تھے وہ کشمیریت کو آگے لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان بھی جائے جہاں مرضی جاتا ہے اور بھارت بھی جائے جہاں مرضی جاتا ہے، لیکن کشمیر جو ہے وہ سب سے آگے ہے. تو یہ چیز بڑی خطرناک جو ہے نا لوگوں میں پیدا کی جا رہی ہے. اور جو میچور لوگ ہیں وہ تو یہاں پہ مطالبہ کرتے ہیں جی کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ خود مختار کشمیر، وہ بھی جو ہے نا یہاں پہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اسی جو ہے نا سیکیور آب و ہوا اور ماحول میں کہتے ہیں جو ہمیں پاکستان نے اور پاک فوج نے دیا ہے. یہ آدھے گھنٹے کے لیے بھی یہ اگر چھوڑ دیں نا، یہ اگر کہیں جی کہ جو ہے نا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو کوئی کسی کا کوئی جو ہے نا مائی کا لال آپ کو جو ہے وہ انڈیا کے شکنجے سے نہیں بچا سکتا. وہ تو ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں پی او کے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ پاکستانی آکوپائڈ. ٹھیک جی. مقیم احمد خان صاحب، بات ہو رہی ہے ڈنڈے کی. اب ڈنڈا جو ہے وہ ڈنڈا والے ہی دیتے ہیں ہاتھ میں، ویسے تو عام آدمی تو ڈنڈا جو ہے وہ پکڑنے کی جرت نہیں دے سکتا. اب دیکھیں نا، غزہ جل گیا، کوئی نہیں نکلا یہاں پہ. اب جب غزہ کا معاہدہ ہو گیا تو اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، یہ کون نکال رہا ہے اور کس نے نکالا ان کو اور کس لیے نکل رہے ہیں یہ جناب مقیم احمد خان صاحب؟ یہ ملین ڈالر کوسچن ہے. غزہ کو تحقیق کر دیا گیا، وہاں پہ کوئی ہسپتال، اسکول، انفراسٹرکچر، ڈرنکنگ واٹر، کوئی فیسلٹی وہاں پہ باقی نہیں بچی. تو اب ہم سڑکوں پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اب ہمیں اقصی کی اہمیت بھی نظر آنے لگ گئی، ہمارے دل میں مسلمانوں کا درد بھی جاگ گیا، اور ہم نے لانگ مارچ شروع کر دی. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے اوپر آپ نے پیسہ لگایا لانگ مارچ کے اوپر، اور یہ جو اس کو فائنانس کرنے کے اوپر، اور یہ جو گاڑی، اسپیکر اور اپنا بلڈوزر آپ لے کے چل رہے ہیں، یہ پیسے آپ غزہ کے شہریوں کی امداد کے لیے دیتے، لوگوں کی دعائیں بھی ملتی، ان کا کچھ بھلا بھی ہوتا. ابھی ہمارے ملک کی سڑکوں کو توڑ کے یا انہیں سڑکوں کو گرم کر کے غزہ کے شہریوں کا کیا فائدہ ہے، یا فلسطینیوں کی کون سی مدد ہو رہی ہے؟ آپ اپنے ملک کو اپ سائڈ ڈاؤن بھی کر دیں گے، کس کو اس کا بینیفٹ ہوگا؟ کیا غزہ کے کچھ شہری جو ہے اسے ڈرنکنگ واٹر دستیاب ہو جائے گا، یا انہیں دوائیں یا ہسپتال کی سہولت مل جائے گی؟ ایک عجیب و غریب سوچ ہے کہ یعنی مقبول ہونے کے لیے 2-4 ایشو رہ گا اس ملک میں، تو ساری عمر سے یہی رہا ہے، یا فلسطین کا ایشو لے آئیں گے، یا کشمیر کا درد اڑ جائے گا، یا کوئی اور تکلیف ہو جائے گی. اب اور ان ایشوز پر بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جس پہ نہ ہم ڈائریکٹ پارٹی ہیں، نہ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ لین دین ہے، اور ہم جو ہے نا بس گوشت خور قومیں میں غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. غصہ نہیں آتا جی، یہ پریشر گروپوں کے پیچھے جو ہوتا ہے نا کوئی قوت ایسی ہوتی ہے جو ان کو لے کے باہر آتی ہے، اور اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے. اب یہ ٹائمنگ ایسی ہے جناب قاضی عبدالباسط صاحب، آپ سے آپ پوچھتے ہیں، یہ کون، ہر پریشر گروپ چاہے آزاد کشمیر سے نکلے یا پنجاب سے نکلے، اس کے پیچھے عوامل کوئی دوسرے ہوتے ہیں، اس کے بغیر یہ پریشر گروپ باہر نہیں آتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پنجاب حکومت کی نااہلی ہے، جیسے کشمیر حکومت کی نااہلی تھی کہ وہ وقت سے پہلے ان کے ساتھ یہی مطالبے کر لیتی، نہ نقصان ہوتا، نہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی، نہ مسئلے مسائل ہوتے. اسی طرح یہ تحریک لبیک والے نکلے ہیں، تو حکومت پنجاب کو چاہیے تھا کہ ان سے پہلے ہی بیٹھ کے سارے معاملات طے کر لیتے، جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں، کیسے کریں کیا نہ کریں.
لیکن اب دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا عوام پریشان ہو رہی ہے، اور اس کی کتنی جگ ہسائی بھی ہو رہی ہے باہر. بھارت کو، ہمارے دشمن کو مواقع مل رہے ہیں بات کرنے کے، ہم پہ انگلی اٹھانے کے، اور اس حوالے سے ہمیں نیچا دکھانے کے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے، اور یہ کس کے لیے نکلے ہیں؟ غزہ کے لیے تو نہیں نکلے یہ بظاہر. غزہ کا تو معاملہ حل ہو گیا. سر یہ جو ہے نا ساری اپنی سیاست ہے اور پوائنٹس کو دیں گے، کیونکہ جی غزہ سے، اور میں کہتا ہوں دنیا کے جہاں بھی مسلمان سے، جو کسی بھی مسلمان جو ہے نا اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا دکھ ہمیں ہوتا ہے. غزہ کے مسلمانوں سے ہر پاکستانی کو پیار ہے، ہمارا قبلہ اول ہے ادھر، اس سے ہمیں پیار ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کون سا پیار مجھے سمجھ نہیں آتا جی، یہ کون سا پیار ہے کہ آپ اسلام آباد کو تل ابیب سمجھ کے آپ اس پہ اٹیک کر دیں، ٹھیک ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے نا پاکستان کے ایسے حالات میں، وہی اس کے پیچھے ہے. اب آپ دیکھ لیں وہ انٹرنل ایلیمنٹس ہیں یا ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں، جو خوش ہوتا ہے وہی جو ہے نا تجزیہ کاروں کا اور جو ہے نا ماہرین کا، وہی مطلب ان کو شور ہے کہ وہی ان کے پیچھے ہے. اور عام جو ہے نا آپ کھلے ذہن سے بھی سوچیں تو جو خوش ہوتا ہے وہی جو ہے نا کسی بھی معاملے کے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں یا کون سی حکومتیں ہیں. جی مقیم احمد خان صاحب، یہ غزہ کے معاہدے کے حوالے سے، یا وہ سمجھتے ہوں تحریک والے کہ یہ معاہدہ صحیح نہیں ہوا ہے، یہاں کے پاکستان کے حوالے سے جو یہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا یہ ایک جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے، امبیسیوں کی طرف دھارا بولنے کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگین یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکمران پاکستان کا ملک میں رہتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر سکے. کوئی جائے یہ کہ وہ اس کی منظوری حاصل کر لے کہیں سے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں مقیم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عوام اسے اٹھائے باہر پھینکیں گے؟ میں نے ذرا ملکوف الفاظ میں کہا تھا، میں یہ جرت نہیں ہے کہ ملک میں رہتے ہوئے اس پہ سوچ بھی لے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا، اور یہ صرف ابھی کچھ گروپس ہیں پولیٹیکل کہ جن کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ یا مذہب کی آڑ میں یا فلسطین یا کشمیر، ان کے پاس یہ 3 گدڑ سنگیاں ہیں. وہ جب چاہتے ہیں اپنے پیروکاروں کو باہر لے آتے ہیں اور ان کا سودا بھی بک جاتا ہے. حیران کن بات یہ ہے. تو یہ دیکھیے اس پہ عقلی طور پہ یا ریشنل دیکھیے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. میں تو اس کو ڈسکس بھی کرنے کو تیار ہوں. جی آپ کہتے ہیں کہ یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ جس کی بات کی جاتی ہے، تو ایجنڈا کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیل کرنے کا ایجنڈا ہے؟ دیکھیے خیبر پختونخوا والی تو یہ ہے کہ یہ عمران خان کی پسندیدگی ناپسندیدگی یا ضد کہہ لیں، جس کے نتیجے میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ڈیرا پھولاں دا سیرا روانہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس میں تک وہ وزیر اعلیٰ کو طاقتور سمجھتے تھے یا اتنا سٹرونگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی چیلنج بن جائے، وہ پارٹی بھی چلائے اور وہ سڑکیں بھی گرم رکھے. مطلب کون سا ایسا سیاسی ٹارزن ہے کہ جو پاکستان کے تمام سیاسی اور غیر سیاسی سٹیک ہولڈرز کو چیلنج بھی کرے، اپنا صوبہ بھی چلائے، ان کی سیاست بھی بچائے اور عمران خان کو جیل سے رہا بھی کرائے. جی قاضی عبدالباسط صاحب، یہ سیرا کے پی کی کا کس کے سر سجدہ ہوا دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کا؟ اچھا یہ کیا لمبی ہو جائے گی نہیں تو بات بڑی خاص ہے. مختصر رکھیے پلیز.
اچھا یہ شاہد صاحب اس حوالے سے آپ جو ہے نا عمران خان کا آپ ایکس اکاؤنٹ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے نا ایک خاصا لمبا ایک ٹویٹ اس میں آئے گا, اس میں ساری حقیقت جو ہے نا آپ کے سامنے. اچھا اس میں سب سے پہلے جو ہے نا میں تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے کہ جیل سے ایک بندے کا ٹویٹ اور یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کیوں یوز ہو رہے ہیں, یہ تو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سب سے پہلے یہ پوائنٹ ہے کہ یہ کوئی بے شک ان پہ ایلیگیشنز ہیں یا سچی ہیں یا جھوٹی ہیں, لیکن کسی اور مجرم کو وہ سہولیات ملتی ہیں جو یہ ان کو اگر مل رہی ہیں یا یہ استعمال کر رہے ہیں, یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ نہیں آپ قاضی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, دال میں کچھ کالا ہے؟ کالا نہیں, یہ ساری دالیں کالی ہے حضرت. اچھا میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو جو ہٹایا گیا ہے وہ اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے, اور اگر ان کے آفیشیل جو ایکس اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ آئی ہے تو اٹ مینس کہ وہ انہی کا جو فرمان ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ہمارے بیانیے کے ساتھ نہیں چل رہا تھا. ٹھیک ہے جی, ہمارا بیانیہ ہے کہ جو ہے جو یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرو. ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ مذاکرات کرو, وہ ان کے ساتھ نہیں چل رہا تھا. اور اب جو نیا وزیر اعلیٰ ہم لے کے آ رہے ہیں وہ اس پہ امید ہے, اور اس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا, اور جو آپریشن ہو رہا ہے کے پی کے میں جو ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں وہ ختم کرائے گا. اب دیکھیں یہ اس سے بڑی جو ہے نا میرے مطلب ستم ظریفی کے ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ایک بندہ رہا ہے, اور وہ ملک کے بیانیے کو, یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے آزاد کشمیر سے میرے جاننے والے کئی لوگ جو ہے نا وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, فوج میں شہید ہوئے ہیں, آپ مذاکرات والی تو بات یہی ہے جی, مذاکرات والے تو معاملہ ختم ہو گیا. قاضی صاحب یہ تو ستم ظریفی ہر دور میں رہی ہے. جب نواز شریف دور تھا تو وہ بھی طالبان کو یہی کہتے تھے یار پنجاب کو تو چھوڑیں, آپ جہاں اور کہیں کر لیں جو کرنا ہے, لیکن پنجاب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو اسی طرح خیبر پختونخوا والے بھی سیاسی یہی بیان دیتے ہیں یار آپ ہمیں چھوڑیں, کہیں اور کرنا ہے تو کریں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ تو ہر دور کی ستم ظریفی اور ہر دور حکومت کا وتیرہ رہا ہے. مقیم احمد خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے, جیسے کہ قاضی عبدالباسط الوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے, اور وہ ایجنڈا ان کا اپنا ہے کہ سڑک بھی گرم رہے اور نظام بھی بدلے اور رہائی بھی ممکن ہو جائے, تو یہ ایک ایجنڈا ہے جس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایجنڈا کامیاب ہو جائے گا کہ وزارت اعلیٰ کی سیٹ مولانا کی جماعت لے اڑے گی؟ بڑے باتیں کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں ہوں گے, قائد حزب اختلاف ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پھر بانی پی ٹی آئی غلطی کر گئے ہیں اور اپنے ہاتھ سے خود اپنی حکومت جو ہے وہ دے بیٹھے ہیں اتحادیوں کو؟ جی ہوتا ہوا تیر بغل میں دے دیا. جی قاضی عبدالباسط صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آنے والا جو سلسلہ ہے اس میں خیبر پختونخوا جو ہے وہ مولانا کی جماعت کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور شاید اس میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بھی ان کی شراکت دار ہوگی, اور تحریک انصاف کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا, اور اس کی سختیوں میں اضافہ ہو رہا ہے آنے والے دور میں. سر اس بارے میں تو میں ابھی جو ہے آپ کو مطلب قیاس رائے نہیں کر سکتا, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہونا ایسے ہی چاہیے کہ جو صورتحال ہے کے پی کے میں مرکز میں, اور خاص طور پہ کے پی کے اور پاکستان میں, ان میں یہ جو ہے نا ہم خیال قسم کے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے, تاکہ جو بیانیہ سینٹر سے بنتا ہے, جو ملٹری کا بیانیہ بنتا ہے, جو نیشنل سیکورٹی پلان ہے اس کے مطابق فعال طریقے سے عمل ہو سکے. اس کے لیے جو ہے نا مرکز میں, اور آپ دیکھیں کہ ڈپلومیٹ نے بھی جو ہے نا یہی جو ایک جریدہ ہے مشہور جریدہ ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ جو کے پی کے میں
جو فیلئر ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ اسی جو ہے نا مس الائنمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. فیڈرل کی اور جو ہے کے پی کے گورنمنٹ کی آپس میں مس الائنمنٹ ہے. کے پی کے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی. کے پی کے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ٹھیک ہے، جبکہ مذاکرات سے بات آگے نکل گئی ہے، بہت دور مذاکرات سے. دیکھیں اسلام بھی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ برائی کو. جی یہ بات تو آئی ایس بی آر بھی کہہ رہا ہے کہ جہاں نیشنل الیکشن پلان جو ہے وہ بنایا اہل سیاست نے، اور اس پر عمل درآمد سے بھی یہی انکاری کیوں ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات کہہ رہے ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیں نا کہ جو انتہائی خطرناک ٹرینڈ جو پی ٹی آئی نے متعارف کیا ہے، اور یہ جو ہے نا کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں جی کہ آپ دیکھیں کہ ٹویٹ والا ایشو یہ انتہائی خطرناک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی کہا سننے میں یہ آ رہا ہے، اور جو میڈیا سے بھی ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کی سسٹر جو ہے علیمہ خان وہ ان سے لیتی ہیں انسٹرکشن سے آ کے جیل میں، اور وہ باہر جا کے ان کو ہینڈلرز کو دیتی ہیں، اور وہ ہینڈلرز جو ہے نا وہ آ کے اس کو ٹویٹ کو جو ہے نا اور یہ سب سوشل مقیم احمد خان صاحب یہ کیسی حکومت ہے؟ قاضی عبد الباسط الوی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں یہ کیسی حکومت ہے کہ نہ وہ ٹویٹ روک پا رہی ہے، نہ وہ ہینڈلرز کو روک پا رہی ہے، نہ یہ نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کر پا رہی ہے. اور کیڑی حکومت ساڈے سر تے مسلط کر چھڑی جے مقیم احمد خان صاحب؟ سر میں آپ کی آواز وہاں تک پہنچانے کروں گا کہ جناب شاہد ندیم صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت مضبوط ہونی چاہیے اور نیشنل الیکشن پلان پر بھی عمل ہونا چاہیے، اور عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو بھی پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے. اور یہ قاضی عبد الباسط الوی صاحب کی خواہش ہے، میں نے تو آپ تک پہنچائی ہے سوال کے طور پہ. یہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ بالکل ہو رہا ہے، حکومت صحیح طریقے سے اس کو لے کے جو چل رہی ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ اگر ان پہ کوئی ایکشن لیتا ہے تو ہیومن رائٹس بیچ میں آ جاتے ہیں. یعنی دیکھیں آزادی اظہار کو ہم نے جو ہے نا وہ صرف بنا لیا ہے جی کہ ملک کے خلاف آگے باسط صاحب کون سا آزادی اظہار میں آتا ہے. یہاں ہو رہا ہے، یہاں صحافیوں کو پریس کلب میں گھس کر مارا جا رہا ہے، صحافیوں کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے. آپ ذرا ماشاءاللہ آپ تو سارے اخباروں میں لکھ رہے ہیں اور حکومت کی فیور میں لکھ رہے ہیں، ریاست کی فیور میں لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اس لیے آپ کو تو کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن کوئی بھی تنقید برائے اصلاح کرتا ہے تو اس کے تو کیمروں کو توڑا جاتا ہے، ان کی تو آواز کو بند کیا جاتا ہے، انہیں تو پریس کلب میں گھس کر مارا جاتا ہے. یار یہ کیسی حکومت ہے قاضی عبد الباسط الوی صاحب؟ آپ کو مارا جا رہا ہے. سر کوئی بھی جو ہے نا یہ تو کوئی بھی ایسے اقدام کی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. اگر ایسا کچھ بھی ہوا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جی ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات اسی میں سے ایک بات اور جو ہے نا پوائنٹ نکلتا ہے کہ یہ بات تو پھر مارن بروچ والی بھی آ جاتی ہے، جی مسنگ پرسن والی بھی بات آ جاتی ہے. احساس ایشو ہے لیکن اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. یعنی دیکھیں مجھے تو بلا کرتے ہوئے تو کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا اور نہ مارتا ہے اور نہ کچھ نہ کچھ تو دال کالی ہوتی ہے. جو کہ آپ نے بات کی تھی کہ دال کالی ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کچھ معاملہ. قاضی عبد الباسط صاحب بات اتنی ہوتی ہے کہ عوام کو جب تکلیف ہوتی ہے، عوام کی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو وہ احتجاج کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں، بات کرتے ہیں. اب ان کو اگر آپ بیٹھ کے اسی وقت فوری طور پر بات کر لیں، انہیں کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لیں تو وہ ایک احتجاج کی شکل پرامن رہتی ہے. لیکن آپ جب زور بازو تشدد کریں گے اور پھر ان کی کوریج کرنے والوں کو بھی ماریں گے، انہیں گھر میں سے گھسیٹ کے لائیں گے، تو پھر بتائیے کہ احتجاج کرنے والے کے پیچھے پھر دوسری سازشی عوامل یا ملک دشمن عناصر لازمی بات ہے وہ اپنا ایجنڈا لے کے آ جاتے ہیں اور وہ ان کو پشپنائی کرتے ہیں اور پھر وہ ان کے جو ہے نرغے میں آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو قصوروار حکومت ہے نا کہ وہ حکومت اس چیز کو فوری طور پر روکنے کی کوشش کرے. جی مقیم خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی قاضی صاحب.
نہیں آپ بالکل اس حوالے سے صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ تشدد کا عنصر جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، معاملات جو ہے وہ مل بیٹھ کے طے کرنے چاہیے. لیکن یہ بات پھر جو ہے نا دونوں سیاسی، آپ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنے ذہن میں فلیکسیبلٹی میں رکھیں نا. دیکھیے ایک بچہ آپ سے جو ٹافی مانگ رہا ہے تو کہ بابا مجھے جو ٹافی لا دے یا جو پاپڑ لا دے، تو بچے کے ذہن میں جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ یار بابا جو ہے نا وہ زیادہ پتہ ہے، وہ نہ بھی کر سکتے ہیں ہاں بھی کر سکتے ہیں. آپ کا بچہ جو ہے وہ کہیں نہیں کھانی ہے، ٹھیک ہے، گندی چیز ہے یا اچھی چیز ہے، کھانی ہے. تو یہ معاملات کے جو ہے نا یہ آپ کو جو چیز روکنے آپ والی اگر ہے، اپنا جیسے ذہن بنا دیں، آپ اپنا ذہن بنا دیں کہ اس سے پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہٹنا، اور پھر آپ جو ہے نا مناپلی بنا لیں کہ جی آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاکستان میں پریشر گروپس والا تو جو ہے نا جو معاملہ وہ تو ہے نا جی، وہ تو سب کے سامنے ہے، مافیاز سب کے سامنے. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا اور کسی کی مخالفت نہیں مطلب جو کہہ رہا اور نہ میرا کوئی سیاسی ایشوز ہے اور کچھ نہیں. ہم صرف جو ہے نا ملک سے پیار کرنے والے اور امن و امان چاہتے ہیں ملک میں کہ جو چیزیں ہوں وہ مل بیٹھ کے ہوں اور امن امان سے ہوں. اب دیکھیں اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ایک معاملہ جو ہے نا وہ جب مدعی نے اس کو جو ہے نا تسلیم کر لیا ہے تو گواہ اس میں جو ہے نا وہ شور شرابہ کیوں کرتا ہے. اب یہ دیکھیں فلسطین والے جو ہے انہوں نے تو ابھی تک کوئی احتجاج نہیں کیا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں زیادہ جی ہاں، ہماری ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ اس پر احتجاج کر رہی ہے اور ملک میں افراتفری پھیلا رہی ہے. جی ہاں، یعنی جو مدعی ہے وہ مطمئن ہے، ٹھیک ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے، اور ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم زیادہ کیونکہ فنے خان ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم مخالف ہیں اسرائیل کے، میں وکیم صاحب کی بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ کوئی پاکستان میں ضرورت نہیں کر سکتا جی، ٹھیک ہے جی. اور اگر فلسطینی جو ہے نا اور وہاں کے لوگ بھی وہ خود اس کو ایکسپٹ کر لیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو جو ہے نا تو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے ایسی بھی صورت قاضی احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ قاضی صاحب اور مقیم احمد صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو لے کر آگے چلنا چاہیے، نہ کہ ہمیں دوسروں کی آگ میں جلنے کے لیے یا دوسروں کے معاملات کو اپنے گھر میں ڈال کر اپنی ریاست اپنے ملک میں افراتفری پھیلانی چاہیے. اگر ہم اپنے ہی ملک میں خود ہی افراتفری پھیلائیں گے تو کیسے ہم آگے بڑھ پائیں گے، کیسے ہم ملک میں خوشحالی لائیں گے، کیسے ہم عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے. لہٰذا ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہے، ہم نے اپنے رویوں کو بدلنا ہے اور دوسروں کے ایجنڈے کو کامیاب بنانے نہیں دینا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.